بچیاں اس طریقے سے نکل رہی ہیں نا، اس کے پیچھے ایک اور ریزن بھی ہے جس کی طرف ماں باپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ دونوں کیسز جو ہیں وہ سید بچیوں کے ساتھ ہوئے ہیں، یہ حسن اتفاق نہیں ہے۔ بیسیکلی سیدوں میں خصوصاً یہ جو کاظمی سید ہے ان کے اندر اس حوالے سے بڑی سختی ہے، غیر سید میں یہ اپنی بچیاں نہیں دیتے، بوڑھی ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر سے لڑکیاں کیوں بھاگتی ہیں؟ بچوں کی شادی کا مسئلہ، انجینئر محمد علی مرزا۔ گھر سے لڑکیاں کیوں بھاگتی ہیں اس کے بارے میں علی مرزا نے بتایا ہے، کٹر بریلوی، کٹر دیوبندی، اہل حدیث شیعہ میں شادی نہ کریں۔ بچوں کی شادی کرنے سے پہلے ویڈیو لازمی دیکھیں، اور اللہ تمام بہن بیٹی جو بھی ہیں ان کی شادی کا معاملہ جو ہے وہ آسان کرے۔ کچھ معاملہ تو دہیج کی وجہ سے بہت ہی زیادہ آج کل کے ٹائم میں لوگ پریشان ہیں، ماں باپ اچھے لڑکے ڈھونڈتے ہیں تو ان کا ڈیمانڈ رہتا ہے، سرکاری نوکری ڈھونڈتے ہیں تو ڈیمانڈ رہتا ہے۔ تو کچھ لڑکیوں کے ماں باپ کی بھی غلطی ہے کہ جو کمانے کھانے والا ہے ان کے ساتھ اگر نکاح کریں تو جو معاملہ ہے لین دین کا وہ آسان ہو جائے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ سب ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے بہتر سوچتے ہیں، لیکن اللہ رزق دینے والا ہے۔ اللہ جس حال میں بھی رہیں گے وہ اپنے بندے کو اللہ رزق دیں گے، اور اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ سب بہن بیٹی کی شادی کا معاملہ آسان کرے، دہیج کا معاملہ آسان کرے، آمین ثم آمین۔ اور ایک روایت کا انہوں نے غلط مطلب نکال لیا ہوا ہے جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اپنے کف میں شادی کرو، اپنے ہم پلہ میں۔ کف سے مراد وہ صرف اپنا خاندان لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک چھوٹا سا فیکٹر بھی نہیں، ایک چھوٹی سی آپ سمجھ لیں فیکٹری ہے، فیکٹر بھی نہیں۔ کف ہم پلہ سے مراد یہ ہے تعلیم میں ہم پلہ ہو، دولت میں ہم پلہ ہو، سٹیٹس میں ہم پلہ ہو۔ باقی ٹھیک ہے، خاندان بھی ایک ہو بہتر ہے، عادتیں ملتی جلتی ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ رائیوں کو اٹھا کے تو گجروں میں جا کے پھینک دیں، ایک کھنڈے کھانا رہے تو دوسری جڑی دودھ پیندی رہے، نہیں، اس میں چانس ہوتے ہیں کہ نبھے گی نہیں، اور پھر ایک دوسرے کو تان بھی دیا جاتا ہے خاندان کا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہیں گے جی گنڈے کھانے والی قوم ہو گئے گا جی دودھ پینے والی قوم، اس لیے پریفر یہ ہے کہ اپنے خاندان میں ہی کریں۔ لیکن یہ چیز واجب نہیں ہے، نبی الاسلام کا یہ فرمان مشورے کے طور پر۔ خود نبی الاسلام نے اپنی 2 بیٹیاں بنو امیہ میں دی ہیں، ہاں قریش ضرور تھا لیکن بہرحال بنو ہاشم کے برابر تو نہیں تھا بنو امیہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کف ہم پلہ سے مراد یہ ساری چیزیں، اور میں نے دیکھا ہے تعلیم ایک ایسا فیکٹر ہے کہ یہ سارے کے سارے فرق ختم کر دیتا ہے۔ 2 پڑھے لکھے مرد و عورت چاہے وہ کسی خاندان سے ہیں، ان کا سوچنے کا، سمجھنے کا، زندگی گزارنے کا لیول ایک ہو جاتا ہے تعلیم کی برکت سے۔ تعلیم ہر چیز کے اوپر سپر سیڈ کر جاتی ہے۔ تو آج کے دور میں پہلے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں تعلیم ہے جو کف ہے۔ بعد کی چیزیں بھی دیکھیں آپ، دولت بھی، اسٹیٹس بھی۔ اب یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک بچی جو بچپن سے گرمیوں میں ایئر کنڈیشن میں سوئی ہے، اسے لا کے آپ جھونپڑی میں لے آئیں اور اسے جو ہے وہ مولا علی کے زہد والی حدیثیں سناتے رہے آپ، اور سیدہ فاطمہ کی چکی والی حدیثیں سنائیں اور لا کے چکی اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ چکی والی چاہیے تو جائیں پھر چکی والی لے کے آئیں، تو ابھی بھی چکی چلائے گی، اور اتنی سخت جان ہوئے گی جو لڑائی ہوئے گی تو گوڑے تلے دے کے مارے گی۔ تو ہاں ذہن رکھنا، ہاں یہ نہیں ہے تمہاری چکی ایسی چلائے گی تمہارا شوق بھی پورا ہو جائے گا چکی چلانے کا۔ بڑا ظلم ہے، اپنے کف میں شادی کر۔ تو یہ جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے پھر سنی شیعہ کا کنفلکٹ آ جاتا ہے۔ جی سید تو ہیں لیکن وہ سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ یار امام خمینی ان سے بڑا کون سید ہے؟ ان کے داماد جو ہے نا وہ غیر سید ہے، انہوں نے اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے۔ یہ 2 مسئلے پاکستان کے شیعہ کے بڑے عجیب ہیں جو ایران میں نہیں ہیں۔ ایک نبی الاسلام کی 4 بیٹیوں والا مسئلہ، ایران کے شیعہ میں بہت سے علماء نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں، بلکہ نہج البلاغہ میں حضرت عثمان کو جب حضرت علی سمجھانے آئے ہیں، جب ان کے گورنروں کی شکایتیں پہنچی ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ تمہارا معاملہ ابو بکر عمر والا نہیں ہے، تمہیں رسول اللہ کی قرابت زیادہ حاصل ہے، دامادگی کا شرف حاصل ہے، اس لیے تم زیادہ احتیاط کیا کرو۔
ایک یہ مسئلہ 4 بیٹیوں والا، اور دوسرا سید کا غیر سید سے نکاح. تو امام خمینی نے تو اپنی بیٹی خود غیر سید کو دی ہوئی ہے. اچھا سید یہ کہتے ہیں جی آپ بچی کسی کی لے سکتے ہیں سید کے لیے، اپنی بیٹی نہ دیں، تو امام خمینی نے تو دی ہے. اہل سنت میں بھی بعض لوگوں نے غلو کیا ہے. پیر میر علی صاحب نے پوری کتاب لکھی، انہی کا وہ پڑپوتا ہے پیر نصیر الدین صاحب، انہوں نے ان کے خلاف فتویٰ لکھا ہے کہ میرے پردادے کا یہ فتویٰ غلط ہے. اس کی وجہ سے ان کے ابا جی پوری زندگی ان سے ناراض بھی رہے کہ اس نے ساڈے بابے نال مخالفت کی ہے. ان کا لیکن یار بابا تو ہم نے اس کو ماننا ہے نا جس کی قبر مدینے میں ہے. ہاں ہمارے بابا جان تو وہ ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی علیہ السلام امت کے کیا ہوئے؟ باپ روحانی طور پر. تو ان کو ماننا ہے نا. تو یہ جو اس قسم کے آپ کو واقعات مل رہے ہیں، اس کے پیچھے اس طرح کی بنیاد کے اوپر بچیوں کو زیادہ عرصے تک بٹھانا، پھر بچیوں کی مرضی کے بغیر ان کے رشتے کرنا. لیکن اس کا یہ بھی نہیں حال ہونا چاہیے کہ بچی بھاگ جائے، انکار کر دے. اگلے دن ایک فون آیا کہ جی وہ اس وقت تو شادی کر لی تھی لیکن طلاق لینی ہے وہ ماں باپ کے روب کی وجہ سے. میں نے کہا اب ماں باپ کو ذلیل کروانے لگے ہو؟ جرت کرنی تھی نا اس وقت، انکار کرنا تھا، وہ ذلت کم تھی. اب شادی کے بعد جب طلاق لوگی تو کیا ہوگا؟ تمہاری دوبارہ شادی میں ایشو آ جائے گا، اور ماں باپ کی جو ذلت اور جو خرچہ ہوا پہلے، پھر اب آپ وہ جو جہیز دیا اور باقی ساری چیزیں وہ آپ کورٹ اور کچہری کے چکر کاٹتے رہو. اس سے بہتر ہے کہ پہلے انکار کر دو، بعد میں جو ذلیل کرنا ہے. لیکن بھاگنے والا کام نہیں ہونا چاہیے. یہ شادی ٹائم پہ نہ ہونا یا مرضی کے خلاف شادیاں کروانا یہ بھی سبب بنتا ہے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ان بچیوں کو جو بھاگ جاتی ہیں، لیکن ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور جب آپ کو نظر آئے نا ایسا ہونے لگا ہے، اس سے پہلے کہ یہ کام ڈھل جائے، اگر وہ لڑکا ٹھیک ہے پھر ذات پات ان چیزوں کو فرق کو دیکھے بغیر چپ کر کے شادی کر لیں، اون کر لیں، عزت کے ساتھ. پوری زندگی آپ کی بھی عزت کریں گے وہ، باقی انہوں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے. نہ خود ذلیل ہوں نہ ان کو ذلیل کریں، آنکھیں بند کر لیں. میں نے تو سمجھدار ماں باپ دیکھے ہیں، وہ چپ کر کے یونیورسٹی میں اگر کوئی کسی کا ایسا معاملہ چلا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تمہاری زندگی ہے گزارو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پوری زندگی ایسی بہویں بھی عزت کرتی ہیں، ایسے بیٹے بھی عزت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی. اور جو لوگ گن پوائنٹ کے اوپر کروانا چاہتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں جناب عورت ایسی مخلوق ہے اپنے خاوند کے ساتھ پوری زندگی اپنے بھانجوں بھانجیوں بھتیجوں بھتیجیوں کی وجہ سے خاوند کے ساتھ لڑتی ہیں. اپنی اولاد کے لیے اتنی سینسٹیو نہیں ہوتی ہیں جتنی اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے لیے ہوتی ہیں عورتیں. لیکن حیران کن بات ہے، اسی بھانجی اور بھتیجی کو جب وہ بیاہ کر بہو بنا کے گھر لاتی ہیں، ہائے 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 توبہ 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 توبہ، صرف اس بھانجی سے ہاتھ نہیں دھونا پڑتا، اپنی بہن کے ساتھ ہی مرنا جینا ختم ہو جاتا ہے. کوئی طلاق ہوگی تو بہن بھائی بھی ہاتھ سے گئے، بھانجی بھتیجی بھی گئی. اور پہلے پوری زندگی خامدوں کے ساتھ لڑی ہوتی ہیں، اتنے اچھے اچھے رشتے چھوڑ دیتی ہیں کہ نہیں میں تو اپنی بھانجی لے آنی ہے، میں تو اپنی بھتیجی لے آنی ہے، اور پھر اس کا کچومر نکالتی ہیں لا کے. اسی طرح کئی سہیلیاں ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کر کے اپنی سہیلی لے کے آتی ہیں، باقی سب کے ساتھ اس کی بن جاتی ہے، اس سہیلی کے ساتھ نہیں بنتی. سر یہ میں آپ کو وہ واقعات بتا رہا ہوں چونکہ میں ایک آپ سمجھ لیں معاشرے کے ڈاکٹر کے طور پہ بھی ہوں نا. میرے پاس لوگ اس طرح کے روحانی مسئلے، خاندانی مسئلے، معاشرتی مسئلے ڈسکس کرتے ہیں. میرے پاس یہ فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی یونیک انسان نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ دوسروں کے ساتھ ہوا ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. بولنے شاہ ایسا مرنا نہیں، غور پہ کوئی اور نہیں، تم نے بھی جانا ہے قبر میں، جس طرح باقی مرے ہیں تم نے بھی مرنا ہے. اس پوری اسٹیج سے تمہیں بھی گزرنا پڑے گا. اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھیں. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے تعلیم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس تعلیم ہے، پڑھا لکھا ایک جوڑا ٹالریٹ زیادہ کرتا ہے بنسبت ان پڑھ کے. اور یا پھر یہ ہے جو عموماً ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، عورتیں بہت زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں، بچے اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو اگر پڑھا لکھا نہیں بچا تو اپنی اس کمزوری کو اوور کم کرے کہ وہ کم از کم کماتا اچھا ہو. پھر ایک پڑھی لکھی خاتون کو ایک ان پڑھ شوہر بھی اچھا لگتا ہے. اگر وہ کام بھی نہیں کرتا، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، تو سر پھر وہ اس کو نوکر کی طرح ٹریٹ کرے گی. یہ ذہن میں رکھیں. الا ماشاء اللہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی کرامت والا معاملہ ہو جائے، ادروائز ایسے ہی ہوگا. کوشش کریں آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو بہت زیادہ پڑھی لکھی خاتون کے ساتھ شادی بھی نہ کریں.
नॉर्मल पढ़ी लिखी हो, इसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है फिर, और बाद में मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इतनी कम तालीम भी ना हो कि वो आपके बच्चों की तरबियत ना कर सके। आज के दौर में एटलीस्ट बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, मास्टर हो तो बेहतर, लेकिन बैचलर डिग्री कम से कम जरूर होनी चाहिए। और ऐसी खातून के साथ शादी करें हमारे नौजवान जो वर्किंग लेडीज ना हो, अगर उन्होंने अपने बाकी मामलात को साथ लेके चलना है। वरना ये एक जो औरत डिग्री होल्डर होती है उसके दिमाग में खामखा एक बीमारी चलती रहती है कि मैंने अब नौकरी भी करनी है, और नौकरी के साथ आपको पता है फिर कई एक मुसीबतें और जुड़ी हुई हैं। बच्चे फिर नानी और दादी संभाल रही होती है। हां, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पढ़ी लिखी औरत अगर जवानी में बेवा हो जाए, उसकी तालीम उसे काम आ जाती है, वो कहीं नौकरी कर लेती है, लेकिन ये तो कभी कभार का मामला है ना, वो तो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन तो किसी वक्त भी हो सकती है। हर एक मामले में इन चीजों को देखना पैरेलल में जरूरी है। और मैंने हदीस तो पहले आपको बताई कि दीनदारी को पहले नंबर पे देखना है। लोग कहते हैं नहीं जी इंशाल्लाह शादी के बाद मैं उसे बुर्का करवा लूंगा। तू क़यामत तक करवा ले बुर्का, इतना सौखा काम नहीं है। ये सब की सब चीजें पहले शादी से तय होनी चाहिए, अदरवाइज बाद में आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बाद में कौन अमल करता है? आप अपने करीबी लोगों को नहीं बात समझा सकते, तो क्या आप गन पॉइंट के ऊपर करवा लेंगे अपनी बीवी से पर्दा? ये तो कन्विक्शन के साथ जरूरी है। और कुफ में मैं ये भी समझता हूं कि कट्टर किस्म के फिरकों में भी शादियां ना करेंगे। एक कट्टर सुन्नी है तो कट्टर शिया में जाके शादी कर ले, कट्टर वाबी है तो कट्टर बरेलवी से शादी कर ले। नहीं, जिनके कट्टर टूटे हुए हो ना, हमारी वीडियोस की बरकत से, और वो मॉडरेट हुए हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ने कायल हो, बस ठीक है, उसको आप आगे लेके चले। ये जो कट्टर है ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। दो कट्टर जब आपस में टकराएंगे, हाँ, तो दोनों ही कट जाएंगे। इसलिए मेहरबानी करें, ये बाद में ये सारे मामले नहीं देखे जाते, ये पहले देखे जाते हैं। और इसमें फिर वही फैक्टर है कि तालीम याफ्ता जो खातून है उस तक बात पहुंचाना, उसको समझाना, लॉजिक पे कायल करना बनिस्बत एक अनपढ़ के या पढ़े लिखे जाहिल के ज्यादा आसान। ये पढ़े लिखे जाहिल जो है ना, ये अनपढ़ जाहिलों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि अनपढ़ जाहिल तो कहीं खामोश हो जाता है, पढ़ा लिखा जाहिल खामोश नहीं होता, हर बात का कोई ना कोई जवाब तलाश करता है। जिसकी नुमाइंदा मिसाल वो लोग हैं जो आपको हफ्ते बाद मिंबर पे नजर आते हैं जुम्मे के खुतबे देते हुए, उलमा। ये कुत्ते को भी हैरान करना चाहते हैं, और ये फैक्टर हर जगह मौजूद है। पढ़ा लिखा जाहिल जो है वो अनपढ़ जाहिल से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पढ़ा लिखा जाहिल अबू जहल बना है, और अनपढ़ हजरत यासिर, हजरत सुमैया। उस जमाने में तो एक गुलाम तबका था, अम्मार इब्न यासिर, बिलाल हबशी। उनको बात समझ आ गई। तो ये पढ़े लिखे जाहिल जो होते हैं ना, ये ज्यादा ये खतरनाक नहीं होते, खतरनाक होते हैं। मेरा ख्याल है ये उर्दू की डिक्शनरी में दो लफ्ज आ जाने चाहिए, एक खतरनाक और एक कांपे टांग रही है। ये जो पढ़े लिखे जाहिल है ना, ऐसी ऐसी बात करेंगे कि आपकी कांपे टांगेंगे। ये इतने खतरनाक है कि आपकी टांगे कांपेंगे, इतने खतरनाक है। तो ये सारी चीजें मुझे ज़िम्नन याद आई।